10 سے 12 پراکسیز ان کی جو ہیں پورے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں. بڑے لوگ ہیں وہ ٹارگٹ میں ہٹ میں آتے رہیں گے. 87% جو دنیا کے ڈرونز ہیں وہ اسرائیل میں بن رہے ہیں. کتنی فوج بنائے گا, کتنے لوگوں کو پائلٹ بنا کے بھیجے گا. پراکسی کا افیکٹ کس پہ ہوگا؟ عرب ملکوں پہ ہوگا. اسرائیل اور امریکہ کا ہدف ایرانی ہی جنرلز کیوں بنتے ہیں؟ اسرائیل نے کبھی بھی ایران کے ساتھ کوئی پنگا اس طرح کا نہیں لیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عمیر جامی آفیشیل یوٹیوب چینل. اس وقت میرے ساتھ میرے استاد اولیاء مقبول جہاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، پچھلے کچھ عرصہ میں ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز دیکھی مشرق وسطیٰ میں. ایک ہوئی ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی جو ہلاکت ہوئی امریکن کے ہاتھوں، اور ابھی ریسنٹلی ایران کے جو نیوکلیئر سائنسدان تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی جانب سے. اس کا امپیکٹ مشرق وسطیٰ پہ کیا پڑے گا، اور کیا ایران جو ہے وہ اس کا بدلہ لے گا؟ اس بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہے؟ نہیں لے سکتا تو کیوں نہیں لے سکتا؟ اور اس کے امپیکٹ جو ہے وہ سعودی عرب پہ کیا ہوگا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اس سے کے ساتھ تک متاثر ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، کیا ایران اپنے دو جو بڑے اس کے نقصانات ہوئے اس حوالے سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہے وہ؟ دیکھیں، ایران نے 8 سال کی ایران عراق جنگ سے ایک سبق سیکھا ہے کہ براہ راست جنگ جو ہے وہ نہ جیتی جا سکتی ہے اور نہ ختم ہو سکتی ہے. براہ راست جنگ میں ہوتا یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں آپ کو صلح کی میز پہ بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کو پتہ ہوتا ہے، آپ کے ٹارگٹس بھی پتہ ہوتے ہیں، سب کچھ پتہ ہوتا ہے، آپ کو جلدی ہٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس کے بعد جب سے ایران عراق وار ختم ہوئی ہے، انہوں نے پراکسیز شروع کی ہیں، اور اس وقت کم از کم 10 سے 12 پراکسیز ان کی جو ہیں پورے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں. یمن میں ان کی پراکسی ہے، عراق میں ان کی پراکسی ہے، سیریا میں ان کی پراکسی ہے، لیبنان کے اندر ان کی پراکسی ہے، اور اسی طرح بحرین میں ان کی پراکسی ہے. کسی حد تک کویت میں ہے، لیکن کویت بہتر یہ آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں؟ اسرائیل اور ایران کی پراکسیز ہیں. ایران کی پراکسیز ہیں. اور ایران پراکسیز ہیں، مثلا حزب اللہ ان کی پراکسی ہے، مثلا انصار اللہ ان کی پراکسی ہے، مثلا زینبیون ان کی پراکسی ہے، مثلا فاطمیون ان کی پراکسی ہے، مثلا لوائے عباس ان کی پراکسی ہے. یہ ان کی پراکسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ گوریلا کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو یہی ہوگا کہ اسی طریقے سے وہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہیں گے اور ایکشن کرتے رہیں گے. لیکن ان کی جو بڑے لوگ ہیں وہ ٹارگٹ میں ہٹ میں آتے رہیں گے. پراکسی کا پھر اب انہوں نے جواب اب یہ دے رہا ہے. پہلے پراکسی کا جواب پراکسی سے دینے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن نہیں ہو سکا. دیکھیں، گزشتہ تقریباً 50 سال سے ہوا یہی ہے کہ پراکسی جیتی رہی. ویتنام میں پراکسی جیتی، افغانستان نے پراکسی جیتی، باقی جگہ بھی جہاں بھی پراکسی لڑائی ہوتی تھی وہ جیتتی. فوجی نے اب جیتنا ویتنا بند کر دیا. اسرائیل نے اس کا ایک حل نکالا ہے، اور حل ہے ڈرون. یہ بھی جو انہوں نے بیسیکلی نشانہ بنایا ڈرون سے بنایا. ٹھیک، اس پہ بعد وہ جو تھا قاسم سلمانی، وہ بھی ڈرون. 87% جو دنیا کے ڈرونز ہیں وہ اسرائیل میں بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ اس کی وجہ کہ اسرائیل کی آبادی تھوڑی ہے. اسرائیل اتنا سا ملک ہے، اس نے دنیا کے ساتھ جنگ لی ہوئی ہے، اور وہ نہیں وہ کر سکتا، افورڈ ہی نہیں کر سکتا. کتنے بندوں کو بھیجے گا، کتنے سپاہی بنائے گا، کتنی فوج بنائے گا، کتنے لوگوں کو پائلٹ بنا کے بھیجے گا جہاز کے اندر، کتنے لوگوں. اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ڈرون بنائے، تاکہ اس طرح ٹیکنالوجی ختم ہو یا ٹیکنالوجی ہی ضائع ہو اور کوئی چیز ضائع نہ ہو. تو اسرائیل کے بعد ڈرون ہے، وہ ڈرون سے حملہ کرتے رہیں گے، اور یہ اپنی پراکسی کے. اور پراکسی کا افیکٹ کس پہ ہوگا؟ عرب ملکوں پہ ہوگا، دبئی پہ ہوگا، یمن پہ ہوگا، سعودی عرب میں ہوگا، سیریا میں ہوگا، عراق میں ہوگا. وہ اپنے ٹارگٹ جو ہیں وہ اس طرح جو ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا ہدف ایرانی ہی جنرلز کیوں بنتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. اسرائیل نے جتنے وہاں ان کو مارا ہے، کیا نام ہے وہ اپنا یاسین کو، اس کے جو حماس کے ان کو بہت مارا ہے. پھر لیبنان تو انہوں نے تباہ برباد کر دیا. لیبنان میں تو گھس کے انہوں نے مارا ہے. یہ جو صابرہ شتیلہ ہے یہ لیبنان میں تھا، اور اس کے بعد انہوں نے تو پورا جو بیروت تباہ کیا ہے. اسرائیل کے تو یہ ایران کے تو یہ 2 ٹارگٹ اب آئے ہیں، لیکن تھرو آؤٹ تو اسرائیل نے کبھی بھی ایران کے ساتھ کوئی پنگا اس طرح کا نہیں لیا. ہمیشہ وہ وہاں پر جا کے انہوں نے وہیں پر انہوں نے بیروت تباہ کیا. اچھا سر، ایک طرف یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. محمد بن سلمان کی جانب سے یہ سننے میں آ رہا تھا، اس میں کوئی اب حقیقت کتنی ہے یہ آپ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں، کہ محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی تھی موساد کے چیف کے ساتھ. ان کے نیتن یاہو وزیر اعظم ایک خفیہ دورہ کیا گیا، یہ رپورٹ ہوئی ہے یہ ساری خبر. آنے والے دنوں میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان جیسے ایک جدید سعودی عرب کا ایک وہ خیال لے کر چل رہے ہیں، اس کی تکمیل میں وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، لابیز بنتی جا رہی ہیں، اور اس لابی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اصل میں تو دونوں طرف جو ہے ایران اور سعودی عرب
ایران کے ہاں ہوا یہ ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد اس پورے علاقے کے اندر ایک ہلچل مچی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا 1989 سے پہلے 1979 سے پہلے کہ بحرین میں کوئی گڑبڑ ہے یا سعودی عرب کے شرق میں کوئی گڑبڑ ہے یا عراق میں کوئی گڑبڑ اس طرح کی ہے یا اس طرح سیریا کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. سیریا میں ہزار بات ہے 90% سنی پاپولیشن تھی, اس کے اوپر ایک علوی اقتدار دیا, لیکن سیریا آرام سے چل رہا تھا. اسی طرح آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ اپنا یمن کے اندر کوئی ایسی صورتحال ہے, چلے جا رہے تھے نا ملک. اس کے بعد وہاں پر ایک رفٹ شروع ہوئی, بلٹ اپ شروع ہوا, سب کچھ ہوا, اور وہ پراکسیز جو ہیں وہ کامیاب بھی ہونے شروع ہوئیں. عراق میں کامیاب ہوئیں, انہوں نے صدام حسین کا تختہ الٹا. صدام کا تختہ جب الٹا تو اس کے بعد ایک سنی پاپولیشن کی ریٹیلیشن شروع ہوئی. اس طرح سیریا کے اندر انہوں نے تختہ نہیں الٹا بلکہ صدام اس کا بشار الاسد کا ساتھ دیا. اب یہ اس ساری صورتحال کے اندر ایران جو تھا اس کے تعلقات جو تھے وہ اور لوگوں کے ساتھ تھے, لیکن امریکہ کے ساتھ بھی رہے. ایران نے امریکہ کا ساتھ دیا, ایران نے امریکہ کا ساتھ عراق میں دیا, ایران نے امریکہ کا ساتھ جو ہے وہ افغانستان میں دیا. مکمل طور پہ اپنے طور پہ اس نے اپنی ایک کیفیت بنا لی. اب ایک تو راستہ اور وہی راستہ اچھا تھا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتا, سب کچھ کرتا, اس کا معاملہ طے کرتا, لیکن وہ معاملہ نہیں آ سکا. یا ایران سعودی عرب کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے کرتا, وہ معاملہ بھی نہیں آ سکا. تو اب ان کے لیے تو ایک کیفیت ایسی بن گئی کہ اب امریکہ کے بالکل جسے کہتا ہے غلام ہو گئے, کیونکہ پورے امت اسلام مسلمہ میں 57 ملکوں میں کسی بھی جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں, سب سیکولر حکومتیں. صحیح, سب سیکولر لبرل ڈکٹیٹر ڈیموکریٹ. یہ محمد بن سلمان ایک سیکولر آدمی ہے, بشار الاسد ایک سیکولر آدمی ہے. صحیح, ٹھیک. اسی طرح ایران کے اندر بھی جو مذہبی انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے وہ اس طرح کی مذہبی مکمل طور پہ اسلامی نہیں ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے پاکستان کو اگر ہم سارے سینیریو میں اپنے سارا بیان کیا, پاکستان کی سرحدیں ملتی ہیں ایران کے ساتھ, ایران سے پاکستان براہ راست افیکٹ ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف محمد بن سلمان سعودی عرب میں ہمارے ایک بڑی تعداد ملازمین کے وہاں پر موجود ہے جو وہاں پہ اپنا روزگار کماتی ہیں. ان دونوں میں اگر کسی کو چوز کرنا پڑا تو پاکستان کس کو چوز کرے گا؟ دیکھیں, پاکستان میں پہلی بات یہ ہے کہ ایران میں سرحدیں آپ کی ملتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ایران سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا اب تک. آپ کے 4 آنے کا جیسے چاول بھی وہاں نہیں بکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک. آپ کے کتنے مزدور ہیں جو وہاں جا کے مزدوری کرتے ہیں, یعنی کہ تجارت کے حوالے سے ہمارا منڈی کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. آپ تیل ایرانی جو خریدتے ہیں وہ آپ بھی خرید لیں تو وہ ٹھیک ہے, یا گیس پائپ لائن خرید لیں تب تو ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ خرید سکیں گے؟ ایران کے ساتھ آپ کو تعلقات بنانے کے لیے آپ کو پہلے امریکہ کے کم سے نکلنا پڑے گا. جس دن آپ اس قابل ہو جائیں گے آپ امریکہ کے کم سے نکلیں, اس دن آپ ایران سے تعلقات بنا لیں. لیکن ایک طرف سر سیکولر محمد بن سلمان کی آپ نے بات کی کہ وہ پاکستان جس طرح کا اسلام محمد بن سلمان کا ہے اتنا ہی اسلام جو ہے اس کا ہے, ایران کا ہے. اور آپ نے اگر اسلام کا سیکولر اسلام پہ تو پہلے پاکستان میں تو اسلام نافذ کرو, پھر یہ فیصلہ کرنا کہ کس سیکولر کے ساتھ جانا ہے آپ نے. یعنی کہ پاکستان آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی وہ جو ٹرکی والا ایک تھا کہ ہم اس میں جائیں گے, ٹرکی ملیشیا اور کوئی کیمپ ایسا بن سکتا ہے. ابھی کیمپ بن رہے ہیں, ابھی پوری دنیا لوز ہے مکمل طور پہ. ابھی تک سوچا جا رہا ہے چائنا کے تعلقات جو ہیں وہ اس کے ساتھ بھی ہیں. کس کے ساتھ؟ امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, روس, ایران کے. چائنا جس کیمپ پہ ہم جا رہے ہیں, چائنا کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں. چائنا نے وہاں اس کا ڈیل طے کی ہوئی ہے. چائنا کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں. ابھی تو کیمپ بن رہے ہیں. ٹرکی جو ہے اس کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ہیں اور ترکی اس کا دشمن بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوکل کنزمپشن کی چیزیں ہیں, اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے.